عالم بننا یہ الگ بات ہے، عامل بننا یہ الگ بات ہے۔ یہ ایک فن ہے اور وہ علم ہے۔ علم کا اور اس فن کا آپس میں اس لحاظ سے تو بہت بڑا تعلق ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس جو عملیات ہوتے ہیں اس کی قوت طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساتھ میں عملیات کا کام سیکھ بھی جائے۔ ہم بعض مرتبہ معاملات کے اندر اپنے مساجد کے اماموں کے طرف رابطہ کرتے ہیں، وہ بیچارے بعض مرتبہ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ ہمارے معاملات کے اوپر ظاہر ہے وہ چیک تو کر نہیں سکتے، تو وہ اس طرح کے وظائف ہمیں بتا دیتے ہیں۔ جب ہم وظائف کرتے ہیں کرتے 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 تھک جاتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی اعمال سے اور ذکر و اذکار سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں غلطی نہ ذکر و اذکار کی ہے نہ قرآنی اعمال کی ہے، بلکہ غلطی ہماری اپنی ہے، اس لیے کہ ہم نے جس کی طرف رجوع کیا ہے وہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کی گاڑی خراب ہو اور وہ بجائے میکینک کے پاس جانے کے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری گاڑی خراب ہے، تو ڈاکٹر گاڑی کا علاج کرنے کے بجائے وہ کہے گا پہلے تمہارے دماغ کا علاج کیا ہے، اس لیے کہ میں جسمانی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوں، میں گاڑیوں کا میکینک نہیں ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، آپ ان علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں جن کا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا؟ پھر ان علماء کی بھی یہ غلطی ہے کہ وہ خود مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہ میرے ساتھ جادو کا مسئلہ کیوں نہیں ہوا، میں فلاں جگہ گیا وہاں جادو کے مسئلے تھے اور میرے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ جادو کا مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا، میرے ساتھ جنات کا مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آپ کے ساتھ اگر جادو کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ معاملات ہے ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ تو کینسر کا مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو ہارٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو شوگر کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کینسر کا بھی انکار کریں، ہارٹ کا بھی انکار کریں، شوگر کا بھی انکار کریں، ہیپاٹائٹس سی کا بھی انکار کریں، ہر اس بیماری کا انکار کریں جو آپ کو لائق نہیں ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیماری نہیں ہے تو دنیا کے اندر وہ بیماری پائی نہیں جاتی۔ تو ایک غلطی ہماری اپنی ہے کہ ہم جب روحانی معاملات سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم ان علماء کی طرف رجوع کریں جو عالم بھی ہے اور ساتھ میں عامل بھی۔ اگر ہم صرف اپنی مسجد کے امام کی طرف رابطہ کریں گے تو پھر وہ یہی غلطی کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ چونکہ میرے ساتھ جنات کا مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں ہے، میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر معاملات نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کو مشورہ دے گا کہ جادو جنات دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو مت ڈالو اور جا کے فلاں ڈاکٹر سے رجوع کرو، فلاں ڈاکٹر سے رجوع کرو، فلاں حکیم کی طرف آپ کو بھیجیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے جب آپ ایسے علماء کی باتیں سنیں گے جن کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہوگا اور ان کی جن کی محبتیں آپ کے دلوں کے اندر ہوں گی، تو پھر آپ جادو جنات کی طرف نہیں جائیں گے اور روحانی معاملات کی طرف نہیں جائیں گے، پھر آپ جائیں گے ڈاکٹروں کی طرف اور پھر لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر ان ٹیسٹوں کے اندر کچھ نہیں آئے گا، ساری عمر دوائیاں کھاتے رہیں گے، دوائیاں کھاؤ گے تو آرام آئے گا، دوائیاں نہیں کھاؤ گے تو پھر اسی طرح بے سکونی رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ معاملات تو روحانی ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی دوائیاں آپ کھا لو وہ آپ کو سکون نہیں دلا سکتی، کچھ معاملات ایسے ہیں جب انسان کے سانس بند ہونا لگتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ روحانی معاملات کتنی پریشانی والے ہیں۔ انسان کو جب گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تو اس گھبراہٹ میں نہ انسان کو گھر میں آرام آتا ہے نہ باہر سکون آتا ہے، سانس بند ہونے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق بھی عملیات کے ساتھ ہے، جنات کے اثرات کے ساتھ ہے۔ میرا ایک دوست ہے، ان کی والدہ ایک مرتبہ جن اسپتال کے اندر ایڈمٹ تھی تو ان کے ساتھ پیشاب کا مسئلہ ہوا، پیشاب بند ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹ کروائے، کچھ بات بھی رپورٹ کے اندر نہیں آئی، پھر ہم سے رابطہ کیا گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ اثرات کا مسئلہ ہے، پھر اثرات کی کارڈ کی گئی تو اثرات کی کارڈ کے بعد ان کا پیشاب جاری ہو گیا، پھر ان کی دل کی دھڑکن کم ہو گئی، دل کی دھڑکن کم ہونے کی وجہ سے پھر ڈاکٹروں نے پھر اس کے لیے ایک مشین تجویز کی، انہوں نے کہا کہ 90,000 روپے کی مشین آئے گی اور اس کو آپ کو مستقل استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی اثرات اس معاملے پر بھی اثرات ہیں، تو ان اثرات کو کاٹا گیا تو سانس کا مسئلہ ان کا بحال ہوا۔ اسی طریقے سے اس ایک مرتبہ کے اندر 3-4 مسئلے جو ان کو اسپتال میں لائے ہوئے اور ڈاکٹروں نے اس کے ٹیسٹ کروائے، اور ٹیسٹوں کے اندر کچھ نہیں آتا تھا اور اثرات کی وجہ سے ڈاکٹر اس کے لیے مختلف دوائیاں تجویز کر رہے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔
تو میں آپ سے اس بات کے اوپر اپنی آج کی اس نشست کو ختم کرتا ہوں کہ خدا را وہ علماء کرام جن کو سوشل میڈیا کے اوپر سنا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، وہ جادو جنات کے بارے میں جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ مسئلے مسائل کے اوپر بات کریں، آپ جنت کے اوپر بات کریں، جہنم کے اوپر بات کریں، اور مسئلے مسائل کے اوپر بات کریں، نماز روزے کے اوپر بات کریں۔ جنات اور جادو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ہاں قرآن سے ثابت ہے، آپ کہہ دو کہ ابھی قرآن سے جادو بھی ثابت ہے، جنات بھی ثابت ہے۔ اب آپ کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ آپ اس ساتھ ڈاکٹری بات شیئر کرتا ہے، تو آپ اس کو یہی کہو گے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ جب آپ کے ساتھ وہ اپنے کسی کیس کا مسئلہ ڈسکس کرے گا تو آپ اس سے یہی کہو کہ کسی اچھے وکیل سے جا کے رجوع کرو۔ ایسا تو نہیں کہ آپ ان تمام مسائل کے اندر اپنے مشورے دینا شروع کر دو اور پھر یہ کہہ دو کہ نہ وکالت کی ضرورت ہے اور نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ جو ہے اس کی جگہ کسی اور معاملے کی طرف آپ اس کو بھیج دو۔ اس طرح مت کریں خدا را۔ اگر آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کی طرف لوگ آتے ہیں تو آپ اچھے عاملین کی طرف جو علماء کرام ہیں ان کی طرف ان کو بھیجیں، پھر وہ اس کو چیک کریں گے۔ نہیں ہوں گے معاملات، یہ الگ بات ہے کہ شعبہ آباد جو اس فیلڈ کے اندر بیٹھے ہیں، لوگوں کے اوپر معاملات نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بتا دیتے ہیں اور پھر مہینوں سالوں ان کا علاج چلتا رہتا ہے، تو پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی طرف بھیجیں۔ ظاہر ہے جب آپ خود علماء کرام ہیں تو آپ کا تعلق بھی علماء کرام کے ساتھ ہوگا، اور جو لوگ ممبر محراب کے ساتھ اور علم دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو پھر اس سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ ایک مریض کے اوپر جادو جنات کے مسئلے نہیں ہوں گے اور پھر بھی اس کو کہے کہ آپ کے ساتھ جادو جنات کے مسئلے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی چیک کرنے کے بعد غلطی کر سکتا ہے کہ اس کی تشخیص کے اندر غلطی ہو، اور اس اعلیٰ پیمانے میں وہ تشخیص نہ کر سکتا ہو کہ ایک مریض کے ساتھ معاملہ کچھ ہو اور اس کی تشخیص کے اندر کچھ آ جائے، کیونکہ یہ تو ڈاکٹری معاملات کے ہوتا ہے۔ اتنے میں آپ کو اس طرح کے معاملات گنوا سکتا ہوں اور آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ وہاں ڈاکٹری بڑے اسپتالوں کے اندر ان کے ٹیسٹ کیے گئے اور دعوے کے ساتھ کہا گیا کہ ان کے ساتھ یہ بیماری نہیں ہے، اور بعد میں ان کے اندر وہ بیماری پائی گئی، یا ان کو کہا گیا کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے اور بعد میں ان کے اندر وہ بیماری نہ پائی گئی۔ تو یہ غلطیاں تو ٹیسٹوں میں بھی آتی ہے، رپورٹوں میں بھی آتی ہے۔ تو اسی طرح ایک عامل کے چیک کرنے کی بعد مرتبہ غلطی آ سکتی ہے، لیکن قصداً وہ آپ کو کوئی غلط بات نہیں بتائے گا، صحیح رائے آپ کو دے سکے گا، خود آپ کا علاج کر سکے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ خود علاج نہیں کر سکے گا، کوئی اور اپنے استاذ کی طرف بھیجے گا، کسی اچھے عامل کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ تو اسی لیے ایسے لوگ جو کبھی اس طرح روحانی معاملات سے ان کا تعلق و واسطہ پڑ جائے تو وہ علماء کرام کے ساتھ کی طرف رجوع کرے، اور پھر اگر علماء خود اس چیز کو نہیں جانتے، اس فیلڈ کے نہیں ہیں، تو پھر وہ اچھے علماء کی طرف اور عاملین کی طرف ان کو بھیجے، تاکہ ان کا پیسہ بھی ضائع نہ ہو اور ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور ان کو جو پریشانی لائے ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور ان کا اعتبار علماء کرام کے اوپر برقرار رہے، اور نیک لوگوں کے اور صلحاء کے اوپر ان کا اعتبار برقرار رہے۔ باقی اس فیلڈ کی جتنی پریشانیاں ہیں اور جتنی مشکلات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں کے اندر بات کریں گے۔ آج کل میڈیا پہ جتنی بات چیت ہو رہی ہے عملیات کے لحاظ سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ان فضول کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں جن کا انسان کی پریشانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ محبت کے معاملات ہیں، کیا ضرورت ہے اس کے اوپر آپ لوگ ویڈیوز بناؤ، بغض اور عداوت کے معاملات ہیں، کیا ضرورت ہے اس کے اوپر آپ ویڈیوز بناؤ، یا جنات جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنات ہے تو بس جنات کا علاج کرو، جادو کی علامات کیا ہے وہ چلو بیان کرنا سمجھنے بھی آتا ہے، لیکن کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے جن کا کوئی بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے۔ تو آئندہ آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے انشاءاللہ عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور عاملین کو خصوصاً فائدہ ہوگا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ عملیات کے اندر کون سے مسئلے مشکل ہے اور ان مسئلوں کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔